یہ ڈریک پیسیج ایک حصہ ہے انٹارکٹک اوشن کا، جو ہے ساؤتھ امریکہ اور انٹارکٹیکا کے درمیان، جہاں پر شپس مشکل سے جاتی ہیں۔ صرف چند سالوں میں کچھ ہی شپ یہاں سے گزری ہیں، کیونکہ یہ دنیا کا بہت خطرناک میریٹائم روٹ ہے۔ 20,000 سیلرز کی جانیں گئی ہیں اسے کراس کرنے کی کوشش میں، اور زیادہ سے زیادہ 800 شپس اس علاقے میں تباہ ہو چکی ہیں۔ ایکسپلینیشن کے مطابق بدنام اور انفیمس والے میرکز جو اس میں واقع ہوتے ہیں، یہ ان جغرافیائی اور کلائمیٹ کے فیکٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے جو گہرے اثر ڈالتے ہیں۔ ساؤتھ امریکہ کے سدرن حصے پر ساؤتھ امریکہ کے نیچے ایک ڈر کا تجربہ ہوتا ہے، لیکن کیوں سفر اتنا خطرناک اور اتنی زیادہ کشتیوں کو ڈبانے کا راستہ ہے، اور یہ کیسے ساؤتھ امریکہ کو اثر کرتا ہے؟ یہ ہیں وہ سوالات جن کو ہم اس ویڈیو میں اینالائز کریں گے۔ 1578 میں سر فرانسس ڈریک، ایک انگلش کیپٹن جن کا اوریجن انگلینڈ کا تھا، وہ سدرن ایریا میں سیل کر رہے تھے جب ان کی ایک شپ نے اٹلانٹک اور پیسیفک اوشنز کے درمیان ایک تعلق دریافت کیا۔ حالانکہ ڈریک نے کبھی ڈریک پیسیج کو خود سے کراس نہیں کیا تھا، لیکن اس ایریا کو ان کا نام ملا اگلی کچھ صدیوں میں۔ یہ پیسیج ایک ضروری تجارت کا راستہ بن گیا، کیونکہ اٹلانٹک اور پیسیفک اوشنز کے درمیان کچھ الٹرنیٹیو نہیں تھے، مگر جلد ہی یہ راستہ ان کے ٹربیولنس بھرے سمندروں اور بہت سی شپس کی تباہی کے لیے ڈر کا کوز بنا۔ یہ ساؤتھ پول کے نزدیک ہے، جہاں سرد رفتاریں ہیں۔ انٹارکٹیکا گھرا ہوا ہے پیسیفک، اٹلانٹک، سدرن اور انڈین اوشن سے، جو کہ اس کے ارد گرد ایک لہریں بنا دیتا ہے جو کہ اس کے درمیان گرتی ہیں۔ جب یہ لہریں ساؤتھ امریکہ اور آئی لینڈ کے درمیان ملتی ہیں تو وہ ایک ٹرف نہیں بناتی ہیں، لیکن پیسیج میں روانی بڑھا دیتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کی لہریں دنیا میں سب سے اونچی ہوتی ہیں، لگ بھگ 600 مرتبہ ایمیزون ریور سے بڑی۔ ہم اس علاقے کو ایک ہائی وے کی طرح تصور کر سکتے ہیں۔ سوچیں کہ ایک ہائی وے جس میں 10 لینز ہیں، جہاں گاڑیوں کے لیے کافی جگہ بھی ہوتی ہے۔ سوچیں کہ یہ ہائی وے صرف 2 لینز تک محدود ہو جائے، اس وقت ٹریفک بڑھ جاتی ہے کیونکہ گاڑیوں کے لیے جگہ کم ہو گئی ہے۔ بالکل اسی طرح ڈریک پیسیج میں کوئی فزیکل رکاوٹ نہیں ہے جو پانی کو مسلسل بہہ جانے سے روکے، اور ڈیگو ریمیرز آئی لینڈ کی سمندری لہریں کچھ خاص ابتدائی شناخت نہیں کرتی ہیں۔ یہ لہریں گہرے سکوٹیا سمندر سے شروع ہوتی ہیں، جو دنیا کے گہرے سمندر میں سے ایک ہے، جو ساؤتھ امریکہ اور انٹارکٹیکا کو الگ کرتا ہے۔ دنیا کی کچھ سب سے بڑی لہریں 10 میٹر کی اونچائی تک پہنچتی ہیں۔ 2022 میں ایک کروز شپ اس علاقے سے گزر رہا تھا، ایک لہر نے اس پر حملہ کیا، ایک امریکی کی موت ہوئی اور کئی کریو ممبرز زخمی ہوئے اس اٹیک میں۔ ایسے واقعات ڈریک پیسیج میں معمولی ہیں، جہاں ساؤتھ امریکن ویوز کولڈ ویوز کی سمندری حرکات کو شدید بنا دیتی ہیں۔ ایسا ساؤتھ افریقہ میں بھی ہوتا ہے، جس کو آئلینڈز آف سٹارمز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ساؤتھ پول کی کولڈ سپیڈ وارم سپیڈ سے ملتی ہے۔ انڈین اوشن کی ہوا ایک اہم فیکٹر ہے لہروں کی اونچائی میں، جو ڈریک پیسیج میں مضبوط ہوا سے پہنچتی ہیں۔ خاص کر کے ساؤتھ ویسٹ کی ہوا بڑی لہریں بنا سکتی ہیں جب وہ ساؤتھ ویسٹ سے نارتھ ایسٹ کی طرف چلتی ہیں، جو کہ آلموسٹ پرپینڈیکولر ہوتی ہیں کوسٹ کے۔ چند لوگوں نے دریافت کیا ہے کہ جب یہ لہریں ساحل کے قریب آتی ہیں تو ان کی اونچائی بڑھ جاتی ہے، جس سے سمندری سفر میں زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے۔ ساؤتھ امریکہ کے ٹیپ اور آئی لینڈ کے درمیان کی نزدیکی دوسرے مشکل علاقے کا شمار کرتی ہے، جہاں سمندر سال بھر جم جاتے ہیں اور ڈریک پیسیج میں برف کے ٹکڑے بن جاتے ہیں۔ برف کا جم جانا جو سردیوں میں بنتا ہے، لہروں کی اونچائی بڑھ سکتی ہے اور سیلاب کے راستے میں رکاوٹوں کا سبب بن سکتی ہے۔ مزید اس برف کے فلو کو روک سکتا ہے اور سردیوں میں پانی کی گرمی کو بڑھا سکتا ہے، اور اس نتیجے میں لہروں کی اونچائی بھی بڑھ سکتی ہے۔ اکتوبر 2022 میں ایک سیٹلائٹ نے پہچان لیا کہ دنیا کے سمندروں میں ایک ایسا بڑا ٹوٹا برف کا ٹکڑا جو پہلے دنیا کا سب سے بڑا آئس برگ تھا، جس کو 76A کہا گیا تھا۔ یہ میسو وائٹ ماس آئس برگ کا نتیجہ ہے۔ A76 جو 2021 میں 3 حصوں میں تقسیم ہوا تھا، اس نے خطرات کو بڑھایا۔ ڈریک پیسیج میں 2 قابل ذکر واقعات علاقے کی خطرناک ریالٹی کو تصدیق کرتے ہیں۔ پہلا مشہور واقعہ ٹائٹینک کا ہے، جو کہ آئس برگ کے بڑے حادثے میں ڈوبی، جبکہ وہ ایک ٹھنڈے علاقے میں نہیں تھا جب وہ اٹلانٹک سے گزر رہے تھے۔ دوسرا واقعہ 2007 میں واقع ہوا، جب ایک کروز شپ آئس برگ سے ٹکرا کر ڈوب گئی، لیکن ہر کوئی اس شپ میں بچ گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ساؤتھ امریکہ نے شپس کے لیے یہ روٹ کم کر دیا تھا، اور دوسری شپ جن کے لیے امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، ان شپ نے بھی اس راستے سے گزرنے سے انکار کر دیا۔ ایک دوسرا راستہ مین لینڈ کا ہے، جو ڈریک پیسیج سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔
मगर साउथ अमेरिका के टिप और ग्लोबल मैरीटाइम रास्तों के दरमियान के फासले एक मुश्किल रूट बनाते हैं, सफ़र को महंगा बनाते हैं और इस रास्ते का इस्तेमाल मैरीटाइम रूट के ऑपरेशंस कंपनीज को नहीं पसंद आता है। इसको तस्लीम करते हुए कि साउथ अमेरिका दुनिया का बड़ा इंतखाबी और एहसास नहीं है और वो बड़ी रुकावट है जो ड्रेक पैसेज का डर है। इस वजह से वाज़ेह है कि शिप साउथ अमेरिका के नीचे से गुजरते हैं। दोस्तों, आपकी इन रूट्स और ड्रेक पैसेज के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आप भी हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही वर्चुअल टूर्स करना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।